بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی الکتاب الکریم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الی آخر الآیہ۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے جس کا ٹکڑا رکھا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ اس کا رواں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ارشاد فرمایا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو گے مگر صرف اس کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ایک عالم دین سے ایک نوجوان شخص نے شکایت کی کہ میرے والدین بوڑھے اور ضعیف ہیں اور اکثر و بیشتر وہ مجھ سے خفا رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، حالانکہ میں ان کو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ عالم دین نے نوجوان کو سر سے پیر تک دیکھا اور فرمانے لگے کہ بیٹا، یہی بات تو ان کی ناراضگی کا سبب ہے کہ وہ جو مانگتے ہیں تم ان کو لا کر دیتے ہو۔ نوجوان کہنے لگا، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا، حضرت تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ عالم دین فرمانے لگے، بیٹا کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہارے والدین نے تمہارے لیے ہر چیز تیار کر رکھی تھی، تمہارے لیے کپڑے، تمہاری خوراک کا انتظام، تمہاری حفاظت کا انتظام، تمہیں سردی نہ لگے، اگر گرمی ہے تو گرمی نہ لگے، تمہارے آرام کا مکمل بندوبست، تمہاری قضائے حاجت تک کا انتظام، جسے آج کل ہم پیمپرز کہتے ہیں، تمہارے والدین نے تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ پھر آگے چلو، کیا تمہارے والدین نے کبھی تم سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم اسکول میں داخل ہونا چاہتے ہوئے نہیں، یا تمہیں کروائیں یا نہ کروائیں؟ اسی طرح کالج یا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے تم سے کبھی پوچھا تھا؟ بلکہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے تم سے پہلے ہی اسکول اور کالج میں داخلے کا بندوبست کر دیا۔ اسی طرح تمہاری اسکول کی ٹرانسپورٹ کے لیے، تمہارے یونیفارم کے لیے تمہارے والد صاحب نے کبھی تم سے نہیں پوچھا ہوگا، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق بہتر سے بہتر چیز تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں لا کر دے دی ہوگی۔ تمہیں تو شاید اس کا احساس بھی نہ ہو کہ جب تم نے جوانی میں قدم رکھا تھا تو تمہارے والدین نے تمہارے لیے ایک اچھی لڑکی بھی ڈھونڈنی شروع کر دی ہوگی جو اچھی طرح تمہاری خدمت کر سکے اور تمہارا خیال رکھ سکے۔ لڑکی تلاش کرتے ہوئے بھی ان کی اولین ترجیح تمہاری خدمت ہی ہوگی، تمہارا چین و سکون ہوگا، بلکہ ان کے تو ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم ایسی دلہن بیٹے کے لیے لائیں جو صرف ہماری خدمت کرے۔ تمہارے لیے کپڑے، تمہاری پہلی سائیکل، یاد کرو ذرا، تمہاری پہلی موٹر سائیکل، تمہارا پہلا اسکول، تمہارے کھلونے، تمہاری بول چال، تمہاری تربیت، تمہارا رہن سہن، چال چلن، گفتگو کا انداز، یہاں تک کہ تمہارے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ تک تم کو تمہارے ماں باپ نے مفت میں سکھایا ہے اور تمہارے مطالبے کے بغیر سکھایا ہے۔ اور آج تم کہتے ہو کہ جو کچھ وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو لا کر دیتا ہوں، اس کے باوجود مجھ سے خفا رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں۔ جاؤ والدین کو بن مانگے دینا شروع کر دو، ان کی ضروریات کا خیال اپنے بچوں کی ضروریات کی طرح کرنا شروع کر دو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو اپنا قیمتی وقت ہی دو، ان کی خدمت کرو، گھر کی ذمہ داریاں خود لے لو، جیسے اپنے بچوں کے باپ بنے ہو ویسے ہی اپنے والدین کی نیک اولاد بنو اور ان کو بن مانگے دینا شروع کر دو۔ کیا کبھی ماں باپ کے پاؤں کی پھٹی ہوئی ایڑیاں دیکھی ہیں تم نے؟ کیا کبھی ان پھٹی ہوئی ایڑیوں میں کوئی کریم یا تیل لگایا جسے وہ تم کو چھوٹے ہوتے ہوئے لگاتے تھے؟ کیا کبھی ماں باپ کے سر میں تیل لگایا ہو؟ کیونکہ جب تم بچے تھے تو وہ باقاعدہ تمہارے سر میں تیل لگا کر کنگھی بھی کیا کرتے تھے، تمہاری ماں تمہارے بال سنوارتی تھی۔ کبھی ماں کے بال سنوار کر تو دیکھو۔ کیا کبھی باپ کے پاؤں دبائے؟ حالانکہ تمہارے باپ نے بہت دفعہ تمہیں دبایا ہوگا۔ کیا کبھی ماں باپ کے لیے ہاتھ میں پانی یا تولیہ لے کر کھڑے ہوئے ہو جیسے وہ تمہارا منہ بچپن میں نیم گرم پانی سے دھویا کرتے تھے؟ کچھ کرو تو صحیح، ان کو بغیر مانگے لا کر دو، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر دیکھو، ان کو وقت دے کر دیکھو، ان کی خدمت کر کے دیکھو، ان کو اپنے ساتھ رکھو ہمیشہ، ان کو اپنے آپ پر بوجھ مت سمجھنا، نعمت سمجھ کر دیکھو ان کو۔
جس طرح انہوں نے تم کو بوجھ نہیں سمجھا، بغیر کسی معاوضہ کے تمہاری دن رات پرورش کر کے معاشرے کا ایک کامیاب انسان بنایا ہے تمہیں، کم سے کم ان کی وہی خدمات کا صلہ سمجھتے ہوئے ان سے حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو، پھر دیکھنا وہ بھی خوش اور اللہ بھی خوش۔ عالم دین کی باتیں سن کر نوجوان اشک بار ہو گیا، اور باقی کے جو حاضرین وہاں بیٹھے تھے ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ ایسی نصیحت آموز باتیں دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتی، صرف اور صرف دین علماء ہی ایسی تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ ایسے علماء کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے، ادھر انسان کو یہ توفیق اور خوش نصیبی عطا، اور ہر انسان کو یہ توفیق اور خوش نصیبی عطا کرے کہ وہ اپنے والدین کی ڈیمانڈ سے پہلے ہی ان کی ضروریات کو جانتے ہوئے اسے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔